الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقائے نعمت نبی رحمت سیاح لامکاں سرکار این و آن احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. فإنک شمس فضل ہم کواکبها یظہرنا انوارها للناس فی الظلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائے. میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، کوئے طیبہ کی اگر آدلہ پائی مل جائے. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک ایک مرتبہ پھر دہرائیں. صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت بینہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے اور دارین کی صلاح و فلاح کے کامیاب ترین نسخوں کا ذکر کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی لگائیے، ذہن حاضر کیجئے اور اپنے پیارے رب عز و جل احکم الحاکمین اکرم الاکرمین رب ذوالمنن کے ارشاد کو سمجھنے کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں.
آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں دیں، یہ رسول جو تمہیں حکم فرمائیں، یہ رسول جو تمہیں عطا کریں، فخذوہ تو اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے یہ منع فرما دیں اس سے باز رہو، اس سے رک جاؤ۔ بظاہر یہ آیت طیبہ چند کلمات کا مجموعہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل خلق اللہ تعالی کخلق خالق اللہ تعالی علی جمیع خلقہ۔ اللہ تعالی عز و جل کے کلام کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کا جو خالق ہے اس کو شرف ساری مخلوقات پر حاصل ہے۔ یوں بھی عربی کلام کا مقولہ ہے، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ تو جو خود احکم الحاکمین رب العالمین کا کلام ہو، اس کی عظمتوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت مختصر عبارت میں علم و حکمت کے خزانے سمو دیتا ہے۔ آپ علماء ربانین، علماء مفسرین کے خطابات یا ان کے مکتوبات، ان کے ملفوظات اگر ملاحظہ کریں تو ایک ایک آیت طیبہ پر مختلف زاویوں سے جب وہ کلام کرتے ہیں تو پورا ایک طویل خطاب یا مکمل ایک کتاب ہو جاتی ہے۔ آپ کے پیارے رب عز و جل نے اپنے حبیب پاک کو ساری کائنات کے لیے مطاع مطلق بنا کر بھیجا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا صراحتاً حکم فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانو، رسول پاک کے حکم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو اللہ و رسول کا تمہیں حکم سنائیں، تم پر اولی الامر ہوں، تم پر جنہیں حاکم مقرر کیا گیا ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اس لیے کہ احکم الحاکمین نے انہیں معلم کتاب بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اس کتاب کو سمجھانے میں کما حق فہم رسانی کا حق ادا فرمایا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول پاک تمہیں دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روک دیں اس سے باز رہو۔ اگر اس کو ہم مطمح نظر بنا کر، مرکز فکر بنا کر غور و خوض کریں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام ارشادات، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں، خواہ معاملات سے متعلق ہوں، خواہ سیاسیات سے متعلق ہوں، خواہ معاشیات سے متعلق ہوں، خواہ مجاہدات سے متعلق ہوں، خواہ اقتصادیات سے متعلق ہوں، ہر گوشے پر آپ کو اللہ و رسول کی رہنمائی کتاب و سنت سے نظر آئے۔ آج مادی ترقیوں کا دور ہے،
روحانیت ندھال و بے حال ہو چکی ہے۔ اس آیت طیبہ کو میں نے آج عطائے رسول اور منہیات رسول ہی کے لیے تلاوت نہیں کیا، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آج جو معاشرے میں بیماریاں ہیں، ہمارے اوپر جو دشواریاں اور پریشانیاں ہیں، خواہ وہ کسی قسم کی ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی، آؤ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ہمیں کیا حکم فرمایا۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ ہی کی اطاعت کی۔ آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت طیبہ میں حکم فرما رہا ہے کہ رسول اللہ جو بھی حکم فرمائیں اسے اپناؤ اور اختیار کر لو، اسے لے لو، اور جس چیز سے ممانعت فرمائیں، جس سے انکار کر دیں، اس سے باز رہو اور رک جاؤ۔ یہاں آپ کی عقل کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، اس لیے کہ عقل ٹھوکریں بھی کھاتی ہے، خطائیں بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو تمہارا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، اور ہمارے لیے ان کی اطاعت کو قرآن کریم نے حکم صادر فرما کر فرض قرار دیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ارشادات پر عمل کرنا، جنہیں اپنی ظاہری عقل کے اعتبار سے آپ مفید جانیں، اور بعض ارشادات کو ترک کر دینا جنہیں آپ اپنی عقل ناقص کی بنیاد پر یہ سمجھیں کہ یہ معاشرے میں موجودہ حالات میں ہماری صلاح و فلاح کے لیے، ہمارے عمل کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، تو مصلحت آپ کی صلاح و فلاح کی اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں، اور اس کی عطا سے جن بندگان خدا نے اطاعت خداوندی کے رازوں کو پایا وہ اس کی افادیت کو سمجھتے ہیں۔ آج ہم عبادات کی طرف دیکھیں، آج ہم معاملات کی طرف دیکھیں، آج ہم اپنی معاشیات کی طرف دیکھیں، کوئی گوشہ، کوئی میدان تشنگی سے خالی نہیں، حیرانی و پریشانی سے خالی نہیں۔ آپ علم الابدان کے اعتبار سے امراض کی طرف متوجہ ہوں تو بے شمار بیماریاں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اگر روحانی اعتبار سے متوجہ ہوں تب بھی بے شمار نقصان دہ مفسدات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کے پیارے رب عز و جل نے اور اللہ کے پیارے حبیب آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری بھلائی، ہماری خوبی، ہماری صلاح و فلاح، ہماری کامیابی و کامرانی کے وہ تمام امور بیان فرمائے جن کی ہمیں دنیا و مافیہ میں ضرورت ہو سکتی تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف متوجہ ہوں، ہم قرآن و حدیث کی طرف توجہ کر لیں۔ آپ کا پیارا رب عز و جل بہت سے احکام قرآن کریم میں جاری فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے، ایک گھر کا بڑا جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ اپنے امور میں بھی غفلت کرتا ہے اور اپنے اہل خانہ کے امور میں بھی غفلت کرتا ہے۔ اس غفلت کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو مذہبی نقطہ نظر سے ارشادات مصطفیٰ اور احکام الہیہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر گھر میں مرد و زن میں جھگڑے ہیں، میاں بیویوں کا فساد ہے، بہن بھائیوں کا فساد ہے، خاندانوں کا فساد ہے۔ ہر شخص ناحق شناسی کی وجہ سے غیر ضروری فتنوں اور فساد میں پڑ چکا ہے، اور جو امور اس کی بھلائی اور صلاح و فلاح کے تھے ان سے غفلت کا یہ حال ہے کہ کبھی 24 گھنٹے میں تھوڑی سی توجہ بھی اس طرف نہیں ہوتی کہ میرے بچے مجھ سے کس درجہ
ضروریات میں احتیاج رکھتے ہیں اور ان کی صلاح و فلاح کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے مجھے شریعت طاہرہ کی کیا ہدایات ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکومت عطا کی ہے، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس کے اوپر اس کے محکوم کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کرے، اسلامی معاشرے میں انہیں ڈھالے۔ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں، بلکہ نوجوان کہنا بھی اب غلط ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نظر آ رہا ہے۔ موبائل ضرورت کی چیز ہے، اس کا استعمال صحیح معنی میں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر کسی آئندہ جمعے میں خیال رہا تو پوری گفتگو صرف موبائل سے متعلق عرض کروں گا کہ آپ دنیا میں چاہے وہ اللہ کی ایجادات ہوں، چاہے وہ ایجادات مخلوق کی ہوں، چاہے اسے اللہ تعالیٰ عز و جل نے بلا واسطہ پیدا کیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی وساطت سے اسے دنیا میں موجود کیا ہو، ان تمام موجودات پر اللہ کے احکام ہیں۔ موبائل ایک آلہ ہے، اس کے استعمال کے لیے بھی شرعی احکام ہیں۔ موبائل سے آپ نیکیاں بھی کر سکتے ہیں اور گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح بنانے والا اصلاح گیسو کے لیے اس طرح بناتا ہے، لیکن اگر آپ بالوں کی تراش و خراش کے بجائے اسے جیب کاٹنے کے لیے استعمال کریں تو آپ دین کے احکام کے بھی مجرم ہیں اور آپ دنیاوی احکام کے بھی مجرم ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ اس طرح کا صحیح استعمال جانیں اس سے پہلے کہ اس طرح آپ کے ہاتھ میں آئے۔ بلا تشبیہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ موبائل ایک آلہ ہے، لیکن اس کے استعمال پر دنیاوی قانون بھی احکام نافذ کرتے ہیں اور مذہبی قانون بھی احکام سکھاتے ہیں۔ اگر آپ اس کا استعمال شرعی نقطۂ نظر سے کریں گے تو یہ آپ کے دونوں جہان کی صلاح و فلاح کا باعث ہوگا، اور جس طرح بے محابہ بے سوچے سمجھے آج اس کا استعمال ہو رہا ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ آج میرا عنوان نہیں، مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی اطاعت اور اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم فرمایا اور صراحتاً فرما دیا کہ جو رسول اللہ تمہیں حکم دیں اسے مانو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین کتاب مبین میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس سے اچھا کون شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کرے نیک، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یوں عرض کرے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں، میں حقائق اور احکام کو تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے بار بار اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا، وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب پاک آپ اللہ کی یاد دلاتے رہیے، احکام الہیہ کی یاد دلاتے رہیے، اس لیے کہ آپ کا تذکرہ کرنا، یاد دلانا مومنین کو نفع دیتا ہے۔ آج ہم یہ تو محاسبہ کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے گھر کے نوجوانوں سے کہ تم نے کیا کمایا، لیکن یہ مطالبہ و محاسبہ نہیں کرتے کہ تم نے آج 24 گھنٹے میں احکام الہیہ میں سے کن احکام کی بجاوری کی اور کن احکام کی حکم دولی کی۔ اگر آپ صبح سے شام تک دیکھیے
تو اللہ کی پناہ، یہ عنوان بے وجہ میرے ذہن میں نہیں آیا، بلکہ ہفتہ بھر تک جو لوگ مجھ سے اپنے امور میں شکایتیں کرتے ہیں، اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں بیان کرتے ہیں، تو میں کتاب و سنت کے اعتبار سے یہ غور و فکر کرتا ہوں کہ آیا ان پریشانیوں کا، ان آفات کا، ان بلیات کا، ان مصائب کا کس طرح حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بلائیں ہم پر نازل کیوں ہو رہی ہیں، ہم پر یہ بلائیں، یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم پر جو بلائیں آتی ہیں، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ ساری کی ساری تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے اعمال خراب ہونے کی وجہ سے آتی ہیں، اور تمہارا کریم مولا ساتھ ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی تو وہ خطائیں ہیں جنہیں ہم اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن بعض خطائیں وہ ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے لیے آپ اپنے مولا سے سچی توبہ کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رامن کاتبین نام کے 2 فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں کاندھے پر مامور ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو وہ ہمارے سرہانے اور پائتی ہو جاتے ہیں، اور ان کا لکھنا دفتر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سوتے میں جو کوئی خطا ہوتی ہے، سہو ہوتا ہے، وہ اللہ تعالی کی طرف سے معاف ہے۔ نسیان سے اور سونے والے سے اللہ تعالیٰ نے قلم روک دیا ہے، تو یہ فرشتے سرہانے پائتی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا ہی ہم کسی نیکی کا مصمم عزم کرتے ہیں تو یہ فرشتہ، نیکی لکھنے والا فرشتہ، اس نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ ابھی آپ نے نیکی کی نہیں، لیکن ارادہ پختہ کر لیا، نیت مصمم کر لی۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے، خیال کیا راستے میں کوئی مضرت والی چیز اگر ملے گی تو میں اسے ایک طرف کنارے کر دوں گا، ہٹا دوں گا، شیشہ کنکر پتھر کسی راہ گزرنے والے کو ایذا نہ دے، یہ ایک اچھی نیت آپ نے کی۔ گھر سے لے کر آپ مسجد تک پہنچ گئے، لیکن کوئی ایذا دینے والی شے آپ کو راستے میں نظر نہیں آئی، تو یہ جو آپ نے نیک نیتی کے ساتھ ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، آپ تو اپنے ارادے پر پختہ تھے، اگر کوئی شے ملتی تو ضرور آپ اسے ہٹاتے، لیکن راستے میں کوئی مضر چیز نہ ملی، آپ کی نگاہیں دیکھتی رہیں اور آپ مسجد تک آ گئے۔ تو اللہ کریم کا کرم دیکھو کہ فرشتے کو حکم ہوتا ہے میرے بندے کی ایک نیکی لکھ دو۔ اسی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ عمل میں اگر ریاکاری آ گئی تو عمل اکارت ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَاخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلاص کے ساتھ دین کے کام کرو۔ اگر کسی نے نماز پڑھی اور لوگوں کو جتانے کے لیے بار بار کہا میں نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، تو اس میں ریا پیدا ہو گیا، اور جو ریا والی نماز ہے وہ منہ سے مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ تو عمل میں ریا کا امکان ہے، عمل میں سما کا امکان ہے، عمل میں دکھاوے کا امکان ہے، عمل میں خرابی آ سکتی ہے، لیکن نیت خالص ہے۔ عمل کا موقع نہ ملا، نیت مصمم تھی، تو نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ خالص اور اچھی ہوتی ہے، تو نیکی لکھ دی گئی۔
اور اگر گناہ کا ارادہ کیا تو جب تک گناہ واقع نہ ہو تب تک فرشتے کو لکھنے کی اجازت نہیں. یہ اس کریم کا کرم ہے کہ نیکی کا عزم بالجزم کیا تو لکھ دی گئی، لیکن گناہ جب تک صادر نہ ہو نہیں لکھا جاتا. تو یہ دو فرشتے جو نیکی لکھنے والے ہیں کاندھے پر مامور ہیں، اور جب نیکی ہوتی ہے تو فوراً لکھ دی جاتی ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو کریم مولا کا حکم یہ ہے کہ بائیں کاندھے والا فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے جب تک اپنے امیر داہنی جانب والے فرشتے سے یہ نہ معلوم کر لے کہ لکھ دوں تب تک نہ لکھے. اب جب وہ عرض کرتا ہے اپنے امیر سے کہ کیا میں اس کا گناہ لکھ دوں، تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو گناہ لکھنے کے فرشتے پر امیر ہے وہ کہتا ہے ابھی تأمل کرو، شاید کہ یہ اللہ کا بندہ ملامت قلبی اور ایمانی غیرت کی وجہ سے توبہ کی طرف مائل ہو. اگر وہ اسی وقت توبہ کر لیتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس عمل کو اس نے کیا شرمندہ خاطر ہو کر کمال خجلت سے اپنے مولا سے توبہ کر لی، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سچی توبہ کر لی تو اس کا حال یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچی توبہ گناہ سے کر لی وہ ایسا ہے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں. کتنا کرم ہے مولا کا. اب اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے عمل کا بدلہ ہیں، اور بہت سی خطائیں تو ہم اپنے فضل سے یعنی بلا توبہ کیے معاف کر دیتے ہیں، اور بعض خطائیں اعمال صالحہ کی برکت سے معاف ہوتی ہیں. بلکہ احادیث طیبات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صغائر سارے کے سارے نیک اعمال کی برکت سے اور مولا اپنے فضل خاص سے معاف فرما دیتا ہے. ایک حدیث طیبہ میں مومن جب مومن سے خوش دلی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں ہوا سے. معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغائر کو معاف فرماتا ہے، اور قرآن کریم نے وعدہ بھی فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے اور اجتناب کرتے رہو گے تو دیگر جو صغیرہ گناہ ہیں ہم اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے. صغیرہ گناہ کیا ہے اسے بھی سمجھ. کبیرہ اس کے معنی بڑا گناہ، صغیرہ اس کے معنی چھوٹا گناہ. لیکن میرے عزیز خوب سمجھو، گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. کوئی گناہ چھوٹا سمجھنا بڑی چھوٹی سمجھ. اصطلاحات شرع میں آپ کو فکری طور پر یہ بتانے کے لیے کہ حرام اشد حرام اور حرام کی شناخت اتنی بدتر ہے کہ اسے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. یہ کبھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری اور ندامت اور خجلت کے ساتھ اپنے مولا سے تائب نہ ہو. اور صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ صغیرہ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا نہ کرنا بہتر تھا اور کرنا ناپسندیدہ. قاہر بادشاہ کی ہر وہ بات جو اسے ناپسند ہو تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، چاہے وہ بڑی ناپسندیدگی کی بات ہو یا چھوٹی ناپسندیدگی کی بات ہو. اسے ایک مثال سے ایسے سمجھ لیجئے، کسی آدمی کی نظر آگ پر پڑی، اس نے آگ کو بجھایا اور چھوٹے چھوٹے چینکوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ یہ تو چھوٹے ہیں، لیکن ہوا کے جھونکے سے اڑ کر وہ چھوٹا چینکا، چھوٹی چنگاری کسی خرمن میں جا گری اور ہوا نے اسی سے آگ لگا دی. ماچس کی تیلی کا سر کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن آگ روشن کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے. بلا تشبیہ کبھی چھوٹی چنگاری پورے خرمن کو جلا دیتی ہے. تو آگ کو چاہے بڑے انگارے ہوں
یا چھوٹے چینکے ہوں، کوئی عقل مند دامن میں لینا پسند نہ کرے گا۔ تو گناہ سے ڈرو اور بچتے رہو، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اور نیکی چاہے تمہاری نظر میں چھوٹی ہو یا بڑی، اسے اختیار کرو، اس لیے کہ کبھی ایک ننھی منی چڑیا جو پیاس سے جاں بلب ہو، ایک پتے میں ٹھہرے ہوئے ہو، اس کے قطرے سے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ بلا تشبیہ ایک چھوٹی نیکی کبھی تمہارے لیے بڑی فلاح کا باعث ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیاوی بلائیں تم پر مصیبتیں آتی ہیں، یہ برے عمل کا بدلہ ہے، تو برے عمل سے بچنا ضروری ہے۔ برے اعمال کیا ہیں؟ ہر فرض کو اپنے وقت پر ادا کرنا فرض، اور ہر واجب کو اپنے وقت پر ادا کرنا واجب، ہر سنت مؤکدہ کو اپنے محل اور وقت پر ادا کرنا واجب۔ آپ نماز ظہر میں آئے، جماعت قیام پذیر ہو چکی تھی، آپ نماز میں شامل ہو گئے، یہ 4 سنت مؤکدہ جو ظہر کی تھیں یہ آپ نہ پڑھ سکے۔ اب جب امام صاحب سلام پھیر دیں اور دعا سے فارغ ہوں تو پہلے آپ 2 سنتیں فرضوں کے بعد والی پڑھیں گے، اس کے بعد 4 سنتیں ادا کریں گے۔ اگرچہ ظہر کا وقت باقی ہے لیکن یہ اپنے محل سے قضا ہو گئی، تو اب ترتیب یہ ہے پہلے 4 سنتیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں، تو یہ 4 پہلی والی اپنے محل اصلی سے قضا ہو گئی۔ اگرچہ وقت بھی ہے لیکن آپ کو ترتیب بدلنا نہیں ہے، اس لیے کہ سنت یہی ہے کہ فرضوں کے بعد ظہر کی 2 سنتیں پڑھی جائیں، اور جو آپ کی پہلی رہ گئی انہیں آپ اب ان 2 سنتوں کے بعد ادا کریں۔ معلوم ہوا کہ ہر فرض و واجب کو اور ہر سنت مؤکدہ کو اپنے محل میں ادا کرنا یہ لازم و ضروری ہے۔ اگر سنت مؤکدہ ہے تو اس مؤکدہ کا جو وقت ہے اسی میں ادا کرنا مؤکدہ ہے، اور اگر فرض ہے تو اپنے وقت اپنے محل میں فرض ہے، وقت گزرنے کے بعد اسے ہم قضا کہتے ہیں۔ آپ حضرات یہ خیال کریں کہ نماز آپ پر فرض ہے، اور یہ بھی فرض ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ آپ سے کل قیامت میں سوال ہوگا کہ جن کے کھانے پینے کا معاملہ تمہارے ذمہ واجب تھا، تمہیں یہ قدرت و اختیار تھا کہ ان سے اپنا حکم منواؤ، تم نے انہیں نماز کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر انہیں استقامت اور مداومت کے ساتھ قائم رکھنے کی تاکید کرو۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ بیٹے تم کام پہ جاؤ، وقت ملے تو نماز پڑھ لینا، تمہارے مولا نے اس پر کیا فرمایا؟ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، تم سے رزق کا معاملہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ میں اکثر سنتا ہوں کہ بھئی اب کام کرنا ہے مولانا تو نماز کا کہاں وقت ملتا ہے، جس وقت کی مل جاتی ہے پڑھ لیتے ہیں، اور یہ شکایت بھی ہمارے بھائی برابر کرتے ہیں مولانا رزق میں برکت نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہیں، ضرورت کے لائق آتا نہیں اور آنے کے بعد بڑی جلدی چلا جاتا۔ اللہ کے حبیب نے جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا سنو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لے لیا۔ تم رزق کی فکر مت کرو، رزق دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، اب تم تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈر کر نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے رزق کے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے رزق دیا جاتا ہے کہ حساب نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات، آج کل امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا۔ بیٹا شیشے کی برابر موبائل لگا کے گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، ابھی سب یہ مراحل ہے، نابالغ ہے،
ان باتوں میں پڑ گیا جن کا علم بڑوں کو بھی نہیں ہوتا آسانی سے، تو چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا، یہ ایک فرض سے غافل ہونا ہے۔ خوب یاد رکھیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ضروریات دین اور فرائض دین، واجبات دین جنہیں آپ جانتے ہیں، وہ اپنے متعلقین جن پر تمہارا زور چلتا ہے ان پر حکم لگانا یہ فرض ہے، فرض۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو ایک جرم یہ بھی ہوا کہ ہم اپنے اس فرض سے غافل ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے، سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سرکار کے چہرے مبارک کے آثار سے اندازہ لگایا کہ کوئی انتہائی اہم معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے حبیب کا شان اقدس میں آئے اور وضو فرمایا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ فرماتی ہیں ہماری ماں کہ میں یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے حبیب کیا حکم کریں گے، دیوار سے کان لگا کر چپٹ گئی۔ اللہ کے حبیب منبر پر تشریف لے گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ ما شاء، پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اللہ کی حمد و ثنا جس قدر چاہی تعریف و توصیف بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، لوگوں آپ لوگوں پر یہ لازم ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو۔ جب تک تم بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب عام نہیں بھیجے گا، اور جب تم ایسا نہ کرو گے تو بلاؤں میں گھر جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہم نیک اعمال کرتے رہیں اور ہم میں کے بعد لوگ گناہ کریں تب بھی ان کے گناہ سے ہم پر کچھ اثر پڑے گا؟ فرمایا، جب تک تم برائی سے روکتے رہو گے تم اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے، لیکن جب تم چشم پوشی کرو گے، نظر اندازی کرو گے کہ دیکھا اور نظر پھیر لی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر سے رک جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل کا عذاب عام جب آئے گا تو اس میں وہ بھی بلا میں آ جائیں گے جو امر بالمعروف نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں میرے آقا فرماتے ہیں، سب سے پہلے یہودیوں کی ہلاکت کا سبب یہ بنا کہ وہ لوگ برے کاموں سے دوسروں کو روکتے تھے، جب ان کے روکنے سے وہ نہ رکے تو وہ بھی پھر اس کے بعد ان میں شامل ہو گئے۔ اس کی وجہ اللہ کے حبیب سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا، اس لیے کہ جو لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اس بلا سے بچاتا ہے، اور جب وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، برائی سے روکتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان گندے دلوں سے ان کے دلوں کو ٹکراتا ہے اور وہ بھی انہی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ سود سے منع کرتے تھے، شراب سے منع کرتے تھے، جوئے سے منع کرتے تھے، لیکن ان کی دوستی میں ان کا کھانا پینا جاری رہا، تو اس برے کھان پان اور ان کی بری صحبت نے اپنے رنگ میں انہیں رنگ لیا، پھر وہ بھی وہ کرنے لگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو خلاف شرع کام دیکھے اور طاقت رکھتا ہو کہ اسے بدل دے تو ہاتھ سے درست کر دے۔ باپ کو طاقت ہے کہ بچے کو برائی سے روکے، اسی طرح استاد کو طاقت ہے کہ وہ شاگرد کو برائی سے روکے، اگر نہیں روکتا تو وہ خود بھی گناہگار۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں اور جھگڑے و فساد سے ڈر جاتے ہو،
اصلاح کا نام لوگوں نے جھگڑا و فساد رکھا ہے۔ میاں فساد مت مچاؤ، میاں فساد مت مچاؤ۔ اگر کفر خالص، اگر نفاق، اگر بد مذہبی کی بات کی اصلاح کرو تو اسے فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ میاں خاموش رہو، فساد مت کرو۔ یہ فساد نہیں، فساد وہ ہے جس کے لیے تم خاموشی اختیار کر رہے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر زبان کی بھی طاقت نہ ہو فبقلبی، تو دل سے برا جانو اور وہاں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ وہذا ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے، نیکی پر عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا